کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو نماز کی کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے، تو ایسا شخص نماز میں کیا پڑھے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے قرآن نہیں یاد ہے، میں نماز میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ آپ یہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ، 4 کلمات ان کو سکھائے۔ اس کے بعد آگے کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سکھایا، تحمید سکھایا، تکبیر سکھایا، تحلیل سکھایا، اور کچھ دعائیں بتائیں کہ اگر تمہیں قرآن نہیں یاد ہے تو یہ پڑھو، یہ قرآن کی طرف سے کافی ہوگا۔ تو اگر کسی کو نہیں یاد ہے دعائیں تو وہ ان پر اکتفا کرے، لیکن کب تک؟ جیسے آج وہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے کہ مجھے نہیں یاد ہے، ہم نے آج اس کو یہ حل بتا دیا کہ بھائی آج آپ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہو، آپ اس سے ابتدا کر سکتے ہو۔ اب وہ کب تک نہیں یاد کرے گا؟ بھائی آج نہیں یاد ہے، کل یاد کر لو نا، 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں تو آپ یاد کر سکتے ہو۔ تو آپ زندگی بھر کے لیے تو معذور نہیں ہو۔ تو جب تک نہیں یاد ہے تب تک آپ یہ پڑھو، اور فوراً آپ کوشش کرو ہر کام چھوڑ کر کے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے، تاکہ آپ وہ قرآن پڑھ سکو، وہ دعائیں پڑھ سکو جو نماز کی دعائیں ہیں۔ شیخ، تو کیا وہ شخص تحیات میں جب تشہد میں بیٹھے گا تو کیا وہ یہی پڑھے گا یا کچھ اور؟ ہاں، وہاں پر بھی یہی پڑھے گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، استغفار کرے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطیع ان آخذ شیئا من القرآن، قرآن یاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے میری، فعلمنی ما یجزئنی منہ، مجھے کچھ ایسا سکھائیے جو میرے لیے کافی ہو، اس کے قرآن کے بدلے میں میرے لیے کافی ہو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 کلمات سکھائے، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر کرو، تحلیل، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ 5 کلمات ہیں۔ قال ھذا للہ فما لی، کہا یہ سب جو میں نے بولا یہ تو اللہ کے لیے ہے، سب میں نے اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی، تو میرے لیے کیا ہے اس میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی وعافنی، کہ تم اپنے لیے مغفرت طلب کرو، رحمت طلب کرو، رزق طلب کرو، ہدایت طلب کرو، عافیت طلب کرو۔ یہ 5 چیزیں اور ہیں۔ اب اس کی شرح میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح سے سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں الصلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ یعنی آدھی صورت میں بندہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تمجید بیان کرتا ہے، اور آدھی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے۔ تو آدھا اللہ کے لیے ہو گیا اور آدھا بندے کے لیے ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے آدھا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور آدھا بندے کے لیے ہے۔ آدھے میں اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا اور آدھے میں اپنے لیے کچھ مانگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سورہ فاتحہ کی جگہ پر ان کو کچھ سکھا رہے تھے، اس لیے کچھ ایسا بتایا جس میں آدھے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آدھے میں بندہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔ کچھ بھائی نمبر پوچھ رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 832 ہے